میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ مارشل لا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک آدمی جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم فیل ہو گیا۔ میں نے 16 دسمبر 2021 کو تقریر کی تھی امجد یونیورسٹی میں، اور یہ کہا تھا کہ پاکستان از ناٹ اے گوئنگ کنسرن۔ وہ آج محسن نقوی نے 6 سال بعد وہ بات کر دی دوبارہ۔ وہ بات کی تھی سید شبر زیدی نے، ٹھیک ہے، یہ بات کی ہے سید محسن نقوی نے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں سچ سید ہی بولتے ہیں۔ کیا کہلوانے والا یہ بات بھی ایک سید ہی ہے؟ اس نے یہ بات بھی کی ہے کہ وہ تیسرا سید جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، رزلٹ نہیں آ رہا۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر سارے کام سیدوں نے ہی کرنے تو یہ ارائیوں کشمیری کیا کر رہے ہیں؟ سوال ہے میں تم سے۔ پھر اس کے بعد آیا مصطفیٰ کمال کا بیان۔ مصطفیٰ کمال کا آیا، مصطفیٰ کمال بھی سید ہے۔ ہاں سید مصطفیٰ کمال۔ یار یہ کام تو سیدوں کو پکڑایا ہوا ہے نا یار۔ اگر عوام اور وہ ایک پیج پر ہیں تو کیا آنے والے دور میں ڈائریکٹ عوام سے ریفرینڈم ہو سکتا ہے کہ ہم نئے صوبے یا ہم جو ہے وہ نئے انتظامی یونٹس کیا عوام چاہتے ہیں بنوانا؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے؟ تمہارے سوال کے اندر ایک اور سوال چھپا ہوا ہے، اس کا جواب میں دینا نہیں چاہتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ رستہ ہے، اور وہ شاید اسکرپٹ میں ہے بھی نہیں۔ اچھا نہیں ہے، اب وہ اسکرپٹ نہیں چلے گی جو پہلے چلتی رہی۔ کیا نیا ماڈل نہیں ہو سکتا؟ وہ کس طریقے سے ہوگا نیا ماڈل؟ وہ نیا ماڈل بھی سید ہی نکالیں گے، ہمارے یہاں سے ہم یہ بتائیں گے کہ کیسے ہوگا۔ سیدوں کے یہاں سے گھر سے نکلے گا، علم اور حکمت تو سیدوں کے گھر سے نکلے گی نا۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی اس کا اسکرپٹ ہے، اس سے بھی میری درخواست ہے کہ جلدی نہیں کریں۔ 73 کا آئین کوئی قرآنی وحی تو نہیں ہے نا۔ جب آپ نئے صوبے لائیں گے تو 18ویں ٹیم تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی نا۔ 54% 4 میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا، جی اب ہو سکتا ہے 14 میں ڈیوائیڈ ہو۔ یہی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ معظم صاحب 70 سال بعد آپ کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آپ پہلے اس کی تو خوشی منا لیں۔ یس، اس کی خوشی منائیں نا آج آپ۔ سوال یہ ہے کہ جو 30 سال سے گڈ گورننس پنجاب کے نعرے سنا رہے تھے، جی ان کا کیا حکم ہے؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے تھے گڈ گورننس ان پنجاب، تو کیا ہوا گڈ گورننس ان پنجاب کا؟ جو چیف منسٹر کیئر ٹیکر رہ کر آیا وہ کہہ رہے ہیں زیرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا خرابی سائیکل میں یا چلانے والے میں؟ تم نے کبھی دیکھا ہے سائیکل جب نئے بچے سائیکل سیکھتے ہیں نا، تیسرا پہیہ لگا دیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، تیسرا پہیہ لگا دیا جاتا ہے۔ تیسرا پہیہ لگنے جا رہا ہے۔ تیسرا پہیہ لگنے جا رہا ہے۔ اچھا آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ ہر 3-4 سال بعد تیسرا پہیہ نہیں لگاتے؟ تو تیسرا پہیہ مستقل لگا لو نا یار۔ اصل میں درمیان میں ہوا یہ ہے نا کیا؟ کہ وہ جو تیسرا پہیہ تھا وہی لگا رہ گیا تھا، بیچ باقی دونوں بھی لٹ گئے تھے۔ وہ تو مانتے ہی نہیں، سائیکل نہیں چل رہی۔ ہم تو عرصے سے کہہ رہے ہیں سائیکل نہیں چل رہی۔ آپ کو چلانی بھی نہیں آتی، سائیکل بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے اور تمہیں چلانی بھی نہیں آتی۔ سائیکل چلانے والا کوئی نئی شرارت کوشش کرے گا، کرے بات مان لے گا، آگے جا کے گر جائے گا۔ نئے الیکشن ہو سکتا، اب جو مجھے کل کے بیان کے بعد نئے الیکشن نئی سائیکل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو الیکشن ہوگا اس تیسرے الیکشن میں جو پارٹی جیت کر آئے گی وہ کاکروچ پارٹی ہوگی، وہ تینوں نہیں ہوں گے۔ پرسکون اور خاموش طریقے سے ریولیوشن پاکستان میں بھی کاکروچ جنتا پارٹی آ گئی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، اسے کہتے ہیں کہ وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، حالات بدل دیے، کیونکہ پچھلے 18 سے 20 گھنٹے کے دوران پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے ایک اسپیچ کے بعد، وہ بہت ہی جیسے سمجھ لیں کہ جی نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، ایسا لگنے لگا ہے۔ تو کیا واقعی نیا پاکستان بننے جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر اچانک نئے پاکستان کے نقشے سرکولیٹ کرنے لگے ہیں، اچانک یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، سسٹم ختم ہو گیا ہے، سسٹم بیٹھ گیا۔ ایون میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جی کہ کیا مارشل لا ایکسپیکٹڈ ہے، کوشچن مارک لگا ہوا تھا اس کے آگے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب اگر اس وقت کوئی بہتر طریقے سے دے سکتا ہے، اگر کوئی فارمولے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو وہ شبر زیدی صاحب ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ سر محسن نقوی صاحب ایک پروگرام میں جاتے ہیں، میرے خیال اکانومی سے متعلق کوئی سمٹ تھا، اس میں جاتے ہیں اسلام آباد میں،
اور اس میں اسپیچ کرتے ہیں، اور ایک صحافیوں کو، اچھا صحافیوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بڑی اسپیچ ہونے والی ہے، یہ صحافیوں کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے دوران وہ کہتے ہیں کہ جی سسٹم بیٹھ گیا ہے، یہ پارٹی نہیں چل رہی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز وہ کہتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹ، جسے آپ صوبے بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیا واقعی پاکستان میں نئے صوبے بننے جا رہے ہیں، نئے انتظامی یونٹس بننے جا رہے ہیں، اور کیا کوئی نیا سسٹم آنے جا رہا ہے؟ کیا یہ دو خاندان، دو پارٹیوں سے اب بورنگ ہو چکی ہے، بات ختم ہو چکی ہے؟ ہونے کیا جا رہا ہے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ معظم، آپ نے جو بیان کیا، آپ ایک اسٹیپ آگے چلے گئے ہو۔ میں ابھی ایک اسٹیپ جہاں پہ کہانی شروع ہوئی ہے وہیں کھڑا ہوں ابھی۔ اب میں سمجھاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کے ہائیسٹ لیول پر ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا گورننس نظام فیل ہو گیا۔ ابھی آپ آگے چلے گئے نا، کیا ہوگا، یہ ایک اگلا اسٹیج ہے نا کہ کیا ہوگا۔ مگر ایک انٹیریئر منسٹر جو کہ اس سے پہلے چیف منسٹر رہ چکا ہے سب سے بڑے پروونس کا، دیکھیں اس کو آپ تھوڑا آگے چلے نا، کہ وہ پہلے چیف منسٹر کیئر ٹیکر تھا پنجاب کا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دکان نہیں چل رہی، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں ایک آدمی یہ بات پچھلے 5 سال سے کہہ رہا ہے کہ دکان نہیں چل رہی، وہ شبر زیدی ہے۔ میں نے 16 دسمبر 2021 کو تقریر کی تھی حمزہ یونیورسٹی میں، اور یہ کہا تھا کہ پاکستان از ناٹ اے گوئنگ کنسرن، اور اس کے اوپر جیو نے میری تصویر جگائی تھی کہ دیکھیں یہ شبر صاحب نے کہہ دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، وہ جو میں نے 16 دسمبر 2021 کو کی تھی، وہ آج محسن نقوی نے 6 سال بعد وہ بات کر دی دوبارہ۔ میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ بات سامنے آ جائے، آج یہ سامنے آ گئی۔ مجھے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا، مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیا ہوگا، مگر جو میں کہہ رہا تھا کہ دکان نہیں چل رہی، آج آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ دکان نہیں چل رہی۔ اس وقت تو دکاندار کوئی اور تھا، جو بھی دکاندار ہو، مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے، میرا کنسرن کچھ اور ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہ دکان جو آپ چلا رہے ہیں، جس طریقے سے چلا رہے ہیں، کوئی بھی دکاندار ہو، اس وقت عمران خان دکاندار تھا، کوئی بھی دکاندار ہو، یہ دکان نہیں چل رہی، یہ ایسے نہیں چلے گی۔ اور آج آپ نے کل 30 جولائی کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ دکان نہیں چل رہی۔ یہ سیمینار، یہ کانفرنس کس نے کرائی؟ کراچی سے چارٹر ہو کے بزنس مین گئے، ان کا کیا آبجیکٹو تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ مگر مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے، خوشی ہے کہ پاکستان نے آج پہلی دفعہ اپنی ریئلٹی کو ریئلائز کیا کہ سوسائٹی کلیپس کر گئی ہے، سوسائٹی اور اکنومی۔ ہاں اچھا، اس میں میں ایک لائٹر بات کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو بات کی تھی 16 دسمبر 2021 کو، وہ کی تھی سید شبر زیدی نے۔ اور آپ نے بات سمجھنے دینا، میری بات، آپ نے بات سسٹم کے لیے، میری بات سنو نا، میں نے وہ بات کی تھی سید شبر زیدی نے، ٹھیک ہے، یہ بات کی ہے سید محسن نقوی نے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں سچ سید ہی بولتے ہیں۔ یار ہنس رہے ہو تم، یار سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ تو سید ہی بول سکتا ہے نا، دیکھیں اتنا سچ سید ہی بول سکتا ہے۔ لیکن سید جس پلیٹ فارم پر ہے وہ بھی معظم شاہ کا ہے۔ ہاں، معظم شاہ کا۔ دیکھیں کونوا مع الصادقین ہے نا قرآن میں، کہ سیدوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ تو مان لو گے نا، سچ بولنے کے لیے سادات ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سچ سید شبر زیدی نے 2021 سے بولا تھا، آج سید محسن نقوی نے، یہ تو میں کریڈٹ دیتا ہوں محسن نقوی کو، یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں، سادات کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ سادات سچ بولتے ہیں۔ آپ نے مجھے ایسی بارڈر لائن پہ کھڑا کر دیا ہے، میں اس سے نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے۔ کیوں، کیا مطلب؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی تھی اس وقت دکاندار کوئی اور تھا، اب دکاندار کوئی اور ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا معاشرتی، معاشی، سیاسی نظام فیل ہو گیا ہے، معاشرتی، معاشی اور سیاسی، ٹھیک ہے، معاشرتی صحیح ہے، سوشائٹی، معاشرتی کا مطلب ہوتا ہے سوشلی، ہم اکنامکس، معیشت، ٹھیک ہے، اور اکنامکس کا مطلب
پالیٹکس، یہ تینوں نظام ٹوٹل کلیپس کر گئے. یہی کہہ رہا ہے محسن نقوی. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہا ہے محسن نقوی نے؟ کولیپس ہو گیا. یہی کہا نا اس نے. صحیح کہا. تو انہوں نے ایک چیز اور بولی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جی نئے انتظامی یار وہ میں نے کہا نا، میں ابھی یہ سوال، یہ محسن نقوی کا کام سچ بولنا ہے. ہمارا سیدوں کا کام سچ بولنا ہے، آگے کیا ہوگا وہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ سمجھے نہیں. سیدوں کا کام ہے، سچ بول دیا اس نے. ٹھیک ہے. آگے اس سچ کے بعد کیا ہوگا؟ تم آگے میں جا رہے ہو نا. تمہیں آگے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم آگے کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تم یہاں رک جاؤ نا. اگر تم آج یہ ثابت کر دو اور یہ پاکستانی کے 25 کروڑ عوام کو یہ ثابت ہو جائے کہ سسٹم نہیں چل رہا، کل پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو آپ نے بات بولی ہے، یہ سچ بولا ہے ایک سید نے، اور آپ نے کہا کہ آپ بھی ایک سید ہیں. آپ نے بھی جو ہے وہ 21 دسمبر 2021 میں آپ نے بولا تھا یہی بات، اور اب بھی ایک سید نے بولی ہے. کیا کہلوانے والا یہ بات بھی ایک سید ہی ہے؟ مجھے اس سزاد کے لنک کا پتہ نہیں ہے. میں اس کے ساتھ میرا ان کا کوئی ڈائریکٹ میرا تعلق نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کہنے والا، مجھے نہیں پتا کہ محسن نقوی نے اپنی بات کی ہے، کسی نے کہلوایا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کہلوانے والے کا تھا. اس نے تو محسن نقوی نے تو یہ بھی کہہ دیا نا، انہوں نے یہ کہلوا دیا کہ دوسرا جو سید ہے وہ بیچارہ بھی کوشش کر رہا ہے مگر اس کا رزلٹ تو نہیں آ رہا نا. یہ کہہ دیا نا اس نے، یہ بھی کہا ہے نا اس نے یہ بات بھی کی ہے کہ وہ تیسرا سید جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، رزلٹ نہیں آ رہا. یہی کہا نا اس نے. بالکل کہا. تو پھر رزلٹ لانے کے لیے اسٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے. نہیں تو اس کا مطلب ہے سزاد پھنس گئے نا. او مائی گاڈ، کس کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں؟ سادات ڈلیوری میں پھنس گئے نا، ڈلیور نہیں ہو پا رہا. تو پھر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر سارے کام سیدوں نہیں کرنے تو یہ ارائیوں کشمیری کیا کر رہے ہیں؟ سوال ہے میں تم سے. میرے پاس تو جواب نہیں، میرے پاس تو اس کا جواب کیوں؟ اگر سارے کام سیدوں نے ہی کرنے ہیں، اب تو ایٹمک کا انچارج بھی سید ہے. وہ بھی تو سید ہے. جی بالکل ہے. نہیں لیکن مجھے بتائیں کہ جو وہ جو کام ہو نہیں پا رہے ہیں، ڈلیور نہیں ہو پا رہا ہے، ڈلیوری نہیں ہو پا رہی ہے، عوام تک پہنچ نہیں رہی ہے، رسائی بہتری نہیں آ پا رہی ہے، تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈلیوری میں رک گئے ہیں، تو کیا اس کے لیے کوئی اقدامات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ مارشل لاء ایکسپیکٹڈ ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں آج آپ کے ساتھ کیا ہوگا کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. اچھا، آپ نہیں کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے اس پہ آج آپ کلوز کریں نا اس کتاب کو. آپ کہہ رہے ہیں وہی اتنا بڑا ہے. نہیں وہ بہت اہم ہے. صحیح ہے. اہم ہے کہ ایک آدمی جو کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم فیل ہو گیا. اور ہم پچھلے 5 سال سے کہہ رہے ہیں، باقی لوگوں میں ہمت نہیں تھی کہنے کی، سادات ہی نے ہمت کی کہنے کی، وہ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا، تو کہہ دیا. ٹھیک ہے، اب سادات نے تو کہہ دیا کہ یار یہ نہیں چل رہی. ٹھیک ہے، اب باقی لوگوں کو کیا. اچھا، اب سوال میرا آپ سے یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو 30 سال سے گڈ گورننس پنجاب کے نعرے سنا رہے تھے، جی، ان کا کیا حکم ہے؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے تھے گڈ گورننس ان پنجاب، یہ کہہ رہے گورننس زیرو ہو گئی. وہ تو یہ کہہ رہے تھے گڈ گورننس ان پنجاب. تو کیا ہوا گڈ گورننس ان پنجاب کا؟ جو چیف منسٹر کیئر ٹیکر رہ کر آیا وہ کہہ رہے ہیں زیرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ لوگ اس کو کسی اور پیرائے میں دیکھ رہے ہو. آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہے ہو کہ آگے اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے والی ہے یا کیا ہونے والا ہے. میں اس پیرائے میں نہیں دیکھ رہا. یہ آپ کا پیرایہ بڑا سیاسی ہے، میرا پیرایہ منطقی ہے. آپ اس پیرائے میں دیکھ رہے ہو کہ یار یہ ہوگا، یہ ہو جائے گا. آپ تھیوریاں نکال رہے ہو کہ کیا ہونے والا ہے. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے اس سے مطلب ہے کہ پاکستان کے معاشرے نے یہ ریئلائز کر لیا آج کہ کچھ نہیں ہوا، ہم ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے، برائی نہیں ہے کوئی اس میں. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہوگا یہ آج آپ فیصلہ نہیں کرو. اس پہ آپ پری ایمپٹ کر رہے ہو. اس کو ہم پری ایمپٹ بولتے ہیں کہ آپ پری ایمپشن کرو. یہ ہوگا، یوں ہو جائے گا، ماشاء اللہ آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، صوبے بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا. یہ سب چیزیں اس وقت پری ایمپشن ہے. اور اگر کوئی کسی کے پاس کوئی اس کا اسکرپٹ ہے، اس سے بھی میری درخواست ہے کہ جلدی نہیں کریں. اچھا، پہلے اس کو ڈائجسٹ ہونے دیں.
پہلے اس چیز کو ڈائجسٹ ہونے دیں. اوکے. اگر آپ کے پاس کوئی اسکرپٹ ہے ہاں تو اس اسکرپٹ پہ عمل درآمد کرنے سے پہلے پوری بات سمجھ لیں. اچھا میں اس میں ایک سوال کروں. کچھ عرصے پہلے دنیا نیوز کے جو مالک ہیں میاں عامر, میرے کلاس فیلو ہیں وہ. اچھا کلاس فیلو ہیں آپ کے. میرے کلاس فیلو ہیں ہیلی کالج کے. اچھا 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 اچھا. میاں عامر صاحب کا بیان آیا تھا کچھ عرصے پہلے صوبوں کے لیے. پھر اس کے بعد آیا مصطفیٰ کمال کا آیا. بریک لگا پہلے. اب جو آپ جو ڈائجسٹ کہہ رہے ہیں نا, ایک بیان آیا, ایک بائٹ گیا, بیان آیا, پھر ڈائجسٹ ہونے دیا, پھر مصطفیٰ کمال کا بیان آیا, پھر ڈائجسٹ ہونے دیا, پھر ابھی محسن نقوی صاحب کا بیان آیا. مصطفیٰ کمال بھی سید ہے. ہاں سید مصطفیٰ کمال. یار یہ کام تو سیدوں کو پکڑایا ہوا ہے نا یار. جب تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید مصطفیٰ کمال سید ہے نا. ہاں سید مصطفیٰ کمال بالکل صحیح. یہ کام سیدوں نے پکڑا ہوا ہے نا, میں یہ تو کہہ رہا ہوں. اوکے سکھ سچ بول رہے ہیں کام جو ہے. بہت بہت زبردست. آپ نے یہ اس طرف کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا ابھی تک, یہ جو آپ نے جس طرح آپ نوٹ کروا رہے ہیں. بہرحال سوال میرا یہ نہیں ہے. بہرحال نہیں کیا یہ میں جو آپ جو کہہ رہے ہیں ڈائجسٹ ہونے دیں, میں کہہ رہا ہوں کیا پہلے سے اسی طریقے سے نہیں چلا جا رہا, آہستہ آہستہ بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ ڈائجسٹ بھی ہونے دیا جا رہا ہے, اور کیا آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ صدر زرداری سے جب یہ ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد ملاقات بھی سامنے آئی ہے محسن نقوی کی آصف علی زرداری سے. دیکھیے آصف علی زرداری اور نواز شریف اور عمران خان تینوں کے اوپر یہ دھبا ہے, یہ بیان. کیا دھبا ہے؟ یہ دھبا ہے کون چلا رہا تھا. اچھا اوکے. دیکھیے آپ مجھے آج کہہ رہے ہیں 2026 کی 30 تاریخ کو کہ نہیں چل رہا. کتابوں میں کون چلا رہا تھا؟ زرداری, نواز شریف یا عمران خان. تو محسن نقوی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں ناکام ہو گئے, یہی کہہ رہے ہیں نا. اور کیا کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کیا یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے؟ کیا میاں شہباز شریف ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے؟ مریم نواز ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ناکام ہو گئی؟ لال بھٹو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے؟ ہم تو عرصے سے کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئے. تو کیا یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں آج کے ناکام ہو گئے, ڈیلیور نہیں کر سکے؟ وہ تو کامیابی کے گن گا رہے ہیں. کیا کامیابی کے گن گا رہے ہیں؟ وہ تو سوری وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سکسیسفل ہیں. تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہے کہ محسن نقوی اور یہ تینوں الگ بات کر رہے ہیں نا. اور عوام بھی کہہ رہی ہے ناکام ہو گئے. عوام تو بیچاری میرے جیسے بندے کہہ رہے ہیں نا. عوام بیچاری کو تو کہاں اتنا شعور ہے کہ وہ اتنی ڈیپ بات سمجھے. وہ تو بیچارے صبح روزی کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں, صبح شام کو آ جاتے ہیں. انہیں کہاں ان کو بیچاروں کو کہاں کون سی عوام کی آواز کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات محسن نقوی سے کہلوانے والے اور عوام ایک پیج پر ہیں. میں یہ بات نہیں مانتا. ایک پیج پر ہیں. تم یہ بار بار بات کرو محسن نقوی سے کہلوانے والے. سید کسی کہنے پہ بات نہیں کرتے, ان کے پاس الہام ہوتا ہے. یہ میں یہ الزام برداشت نہیں کر سکتا. خواب میں کسی نے کہا کہ خواب میں نہیں یار, آدمی سوچ سمجھ کے فیصلہ تو صحیح بات کر سکتا ہے نا. یہ تھوڑی کہ یار آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے آپ سے کہلوایا. ضمیر بھی جاگ جاتا ہے. ضمیر کی بات نہیں ہے, ریئلٹی کی بات ہے. ایک سچ بات ہے نا. سچ بات کو کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے کسی نے کہا؟ اگر یہ سامنے کھڑکی ہے آپ کہہ رہے ہو یہ کھڑکی ہے, میں نے کہا کھڑکی ہے, آپ کہہ رہے ہو یہ مجھے کسی نے کہلوایا ہے کہ یہ کھڑکی ہے. کھڑکی تو ہے. تو پھر یہ تم لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ محسن نقوی سے کسی نے کہلوایا. محسن نقوی کو خود ریلائز نہیں ہے, وہ کیا انسان نہیں ہے؟ وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں رہ چکا ہے نا. چیف منسٹر پنجاب رہ چکا ہے نا. بالکل صحیح بات. پچھلے 2 سال سے انٹیریئر منسٹروں سے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات؟ یہ ہماری assumption کیوں ہے کہ کوئی کہلوا رہا ہے ان کو؟ میں ایکچولی یہ بولنے کا میرا مقصد یہ تھا, میں سوال ہی کرنے جا رہا تھا کہ اگر عوام اور وہ ایک پیج پر ہیں تو کیا آنے والے دور میں ڈائریکٹ عوام سے ریفرینڈم ہو سکتا ہے کہ ہم نئے صوبے یا ہم جو ہے وہ نئے انتظامی یونٹس کیا عوام چاہتے ہیں بنوانا؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے؟ میں نے آپ کو کہا اور اس ریفرینڈم کے رزلٹ پر پھر فیصلے ہوں. نہیں, میں تمہارے سوال کے اندر ایک اور سوال چھپا ہوا ہے, اس کا جواب میں دینا نہیں چاہتا. تمہارے سوال کے اندر ایک سوال چھپا ہوا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ریفرینڈم کے تھرو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ رستہ ہے, اور وہ شاید اسکرپٹ میں ہے بھی نہیں. اچھا نہیں ہے وہ نہیں. اب وہ اسکرپٹ نہیں چلے گی جو پہلے چلتی رہی ہے. نئی اسکرپٹ آئے گی.
شاید وہ اس کی آنے والی اسکرپٹ دیکھیے. جب بھی آپ یہ بات ہو رہی ہے نا, لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ پی ڈی نظام آیا تھا, فیڈرل نظام آیا تھا, یہی باتیں کر رہے ہیں نا سب لوگ, اسی پر آ گئے نا کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے. اب لوگ اس کا ماڈل تلاش کر رہے ہیں کہ یہ کون سے ماڈل کا پروڈکٹ ہے. یہی ہو رہا ہے نا اس وقت. بالکل صحیح ہے. کیا نیا ماڈل نہیں ہو سکتا؟ اچھا, وہ کس طریقے سے ہوگا نیا ماڈل؟ وہ نیا ماڈل بھی سید ہی نکالیں گے, ہمارے یہاں سے نکلے, ہم ہی بتائیں گے کہ کیسے ہوگا. سیدوں کے یہاں سے گھر سے نکلے گا. علم اور حکمت تو سیدوں کے گھر سے نکلے گی نا. جیسے کہ نئے سینیٹرز بنانے کی بات ہوئی ہے, یہ کیا منطق ہے؟ کیا مطلب؟ نئے سینیٹرز جو ہے وہ 70 مطلب یہ نہیں ہو سکتا. ہاں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جن دو طاقتوں میں ہمیشہ کشمکش رہی ہے اس ملک میں, اس کو کسی قانونی طریقے سے ختم کر دیا جائے. اچھا, اور وہ کیا قانونی طریقہ ہو سکتا ہے؟ کہ آپ سینیٹ میں اسپیشل سیٹ بنا دیں جو آئین کو ترمیم کو روک سکے. اوکے, 28ویں آئین نیشنل سیکورٹی کونسل امپاور آ سکتی ہے, اور نئی ترامیم بھی کروائی جا سکتی ہیں. نہیں, 2 اسٹیج میں کام ہوگا نا. پہلے اسٹیج میں اس آئین میں آنے والی ترامیم کی جگہ دی جائے گی نا. ابھی تو جو آئین کی ترمیم تو یہی اسمبلی کرے گی نا. اچھا, پھر وہ اگلی آئین آج 28ویں ترمیم جو آئے گی وہ اس آئین میں ترمیم کرے گی جو آنے والے کی پاکستان کی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا نا. بالکل صحیح. یہ میں کہہ رہا ہوں بالکل. اس پہ ہو سکتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل آ جائے, اس میں ہو سکتا ہے اسپیشلائز سینیٹر آ جائیں. یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہے نا, پاسبلٹی ہے. دیکھیے آپ پھر اس کو آپ اس کو پھر فیسلٹیز میں لے جا رہے ہیں. میں ایک سوال کروں, یہ جو نئی باتیں ہوتی ہیں نا, نئی باتیں نہیں ہیں, یہ بات نئی باتیں نہیں ہیں. یہ میں آپ کو, یہ باتیں حقیقت تھیں, پبلک میں نہیں ہو رہی تھی. پبلک میں نہیں ہو رہی تھیں, چلیں ٹھیک ہے, آپ کی بات مان لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا جب کنٹرول ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے اور جب سامنے والا بات نہیں مان رہا ہوتا, کیا تبھی کوئی نئی ترمیم اور نئی چیزیں لانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں نا یار. میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ان دا پریزنٹ فارم پبلک کو ڈیلیور کر رہا ہے؟ نہیں. ختم ہو بات. یہی بات ہے نا. ہاں, نہیں, آپ اس کو آبجیکٹو کیوں اسائن کر رہے ہیں لوگوں کو؟ آج ڈیلیور نہیں کر رہا نا, سب نے مان لیا, سب مان رہے تھے. اب آہستہ آہستہ محسن نقوی کی بات سب نے اس کو شاید اب زیادہ مانے. مان تو سب رہے تھے نا, ڈیلیوری نہیں ہو رہی. اب اس نے پبلک پہ لا کے کہہ دیا کہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی. اب 73 کا آئین کوئی قرآنی وحی تو نہیں ہے نا. دل کر لو اس کو. کیا تبدیلی لانی ہے وہ میں آپ سے آج بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں ایک سوال تو اس میں تو اجازت دینا مجھے, کیا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کیا 18ویں ترمیم ختم کرنے پر اور 28ویں ترمیم میں نئے صوبے کی بات ڈالنے پر کوئی بحث ابھی چل رہی ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے اس میں؟ جب آپ نئے صوبے لائیں گے تو 18ویں ترمیم تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی نا. پھر تو ڈسٹریبیوشن نئے صوبوں کی ہوگی. 28ویں ترمیم کے تحت ہی ہوگا. نہیں, جب جو بھی 18ویں ترمیم ہو, کسی بھی ہو, جب آپ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ لے کر آئیں گے تو ایلوکیشن NFC کی تو یونٹس کو ہوگی نا. تو وہ ہوگا جو ہونا ہے. نہیں, 18ویں ترمیم تو پھر بھی رہے, اگر 18ویں ترمیم رہے. 18ویں ترمیم کیا کہہ رہی ہے آپ سمجھے نہیں. 18ویں ترمیم یہ کہہ رہی ہے کہ جو صوبوں کا ایلوکیشن ہے وہ 54% ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. 54% 4 میں ڈیوائڈ ہوتا ہے نا جی. اب ہو سکتا ہے 14 میں ڈیوائڈ ہو. یہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تو خود بخری ہو. جب آپ صوبے بنائیں گے تو وہ تو خود بخری ہو جائے گا نا. 18ویں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. 18ویں سے ضرورت نہیں ہے. یس, 28ویں میں پہ امپلیمنٹ ہو جائے. کیا 28ویں پہ امپلیمنٹ ہو جائے, 28 امینڈمنٹ. اگر نئے صوبے بن گئے تو خود بخود 4 کو جگہ 14 ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو یہ 12 صوبے ہونے چاہیے یا 14 ہونے چاہیے؟ اچھا, 12 ہونے چاہیے یا 14 ہونے چاہیے؟
سمجھ آئی نہیں سمجھ نہیں مجھے سمجھ آئی. آپ کہہ رہے ہیں یا تو 12 ہونے چاہیے صوبے یا 14 ہونے چاہیے. پتہ نہیں اب وہ نیا میپ جو پاکستان کا ایک نیا سرکولیٹ ہو رہا ہے 14 ہی ہوں گے اس میں کتنے صوبے میں ابھی چیک کرتا ہوں. پاکستان نیو میپ یہ بڑی تیزی سے سرکولیٹ ہو رہا ہے اور اس میں جو صوبے دکھ رہے ہیں اس وقت وہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سے زیادہ دکھ رہے ہیں. 14 سے زیادہ دکھ رہے ہیں کیونکہ جب آپ بلوچستان میں بھی نئے صوبے بناتے ہیں 14 مبارک ہے. 14 سے مطلب بڑھا لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا 14 رکھے تو بہتر ہے. کم سے کم مطلب آپ کہہ رہے ہیں کم سے کم 14 صوبے, کم سے کم 14 صوبے, کم سے کم 14 صوبے. پنجاب ایکسیپٹ کر لے گا, سندھ ایکسیپٹ کر لے گا یہ ڈیوائڈ؟ کس نے ایکسیپٹ کرنا ہے؟ جب بی ڈی نظام آیا تھا 62 میں تو کس نے ایکسیپٹ کیا تھا؟ نہیں, میں تو اس کو کچھ اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں. میں پھر وہی رکا ہوں جو میرا پہلا تھا. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا ہوگا, یہ بتاؤ کہ آج صحیح ہے. یہ میرا بس ختم ہوئی بات. جب آج صحیح نہیں ہے تو کچھ تو کرنا ہے نا. جب آج صحیح نہیں ہے تو کچھ تو کرو گے نا. وہ کیا ہے؟ ABCDEFGH ہو سکتا ہے نا. آپ کیوں ایک دم جمپ کر رہے ہو کہ یہ 14 صوبے 18 صوبے یہ ایکسیپٹ کرو گے یہ صحیح نہیں ہے؟ یہ کون ایکسیپٹ کرے گا؟ ایکسیپٹ کر لیا نا کل ایکسیپٹ کر لیا. ڈیرے منسٹر کھڑے ہو کے پبلک میں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ گورنر کہ ملک نہیں چل رہا, اور کیا کرے گا؟ کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اس سے زیادہ کون کرے گا؟ آپ اکنامک سمٹ کے اندر کہہ رہے ہو جہاں پورا ہائی انٹیلیجنسیا بیٹھا ہے, آپ کہہ رہے ہو سسٹم نہیں چل رہا. کیا اور کس طرح کہیں گے؟ رائٹنگ میں لکھ کے دیں گے کوئی؟ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر تو صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب کا کوششیں بھی کامیاب نہیں ہو رہی ہیں وہاں کو ڈلیور کرنے کے لیے. تو کیا کس اور کیا کہیں گے؟ بتائیں مجھے کیا کروانا چاہتے ہیں ہم؟ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ تو اگلا اسٹیج ہے نا. پہلے تو ریئلائزیشن ہے. پہلے ریئلائزیشن ہو گئی. ریئلائزیشن کیا یہ ریئلائزیشن صرف یہیں تک ٹھیک ہے انٹیریئر منسٹر تک, یا جو سیاسی حلقے ہیں ان کو بھی تو ریئلائز ہونا چاہیے نا؟ یہ وہ تو نہیں کر رہے, جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں وہ تو ریئلائز کبھی نہیں کریں گے. ریئلائز تو وہ کر رہے ہیں, ریئلائز وہ بھی کر رہے ہیں, مگر ان کی وہ اپنے آپ کو ری الائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ریئلائز کر رہے ہیں. پنجاب کہہ رہا ہے سندھ کا نظام کولیپس ہو گیا, سندھ کہہ رہا ہے پنجاب کا نظام. وہ بیوقوف ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ اچھی تھی, وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کی اچھی تھی. میں کہہ رہا ہوں دونوں ناکام تھی. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں دونوں ناکام تھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو بیکار کی بات ہے نا, ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے جو اب مجھے سمجھ آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ معظم صاحب 70 سال بعد آپ کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, آپ پہلے اس کی تو خوشی منا لیں. یس, اس کی خوشی منائیں نا. آج 14 اگست آنے والی ہے. آپ نے آج 14 اگست کو یہ ریئلائز کر لیا کہ سائیکل نہیں چل رہی, اس سائیکل کے پہیے برابر نہیں ہے. اب سوال 2 ہیں. پہیے برابر نہیں. دو سوال ہیں اس کے اندر. کیا خرابی سائیکل میں ہے یا چلانے والے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دونوں میں. تھوڑی سی سائیکل کی الائنمنٹ شروع سے ہی آؤٹ تھی, اور چلانے والا جو تھا وہ بالکل اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. تو اب کیا ہونے والا ہے؟ تم نے کبھی دیکھا ہے سائیکل جب نئے بچے سائیکل سیکھتے ہیں نا, تیسرا پہیہ لگا دیا جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تیسرا پہیہ لگا دیا جاتا ہے. تیسرا پہیہ لگنے جا رہا ہے. تیسرا پہیہ لگنے جا رہا ہے. اوہ مائی گاڈ. سائیکل میں لگاتے نا تیسرا پہیہ, چھوٹا جس کو سہارا دینے کے, جس کو سائیکل چلانی نہیں آتی. اچھا آپ ایمانداری سے بتائیں, کیا آپ ہر 3-4 سال بعد تیسرا پہیہ نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں نا. بالکل لگاتے ہیں. تو پھر تو تیسرا پہیہ مستقل لگا لو نا یار. اوکے. جو تم سے سائیکل نہیں چلتی تیسرا پہیہ مستقل لگا لو. جب تم سے سائیکل چلانی نہیں ہے, تمہیں آتی, سائیکل تم سے نہیں چل رہی, سائیکل کا ہینڈل بھی آؤٹ ہے, ہوا بھی نکل گئی ہے, تو
پہلے ہوا بھرواؤ, سائیکل کی بیلنسنگ کراؤ, پھر اس کے بعد تیسرا پہیا لگاؤ. جب سرا اسپیڈ پہ چل جائے گا پھر نکال لیں گے تیسرا پہیا 10-12 سال بعد جا کے. ابھی تو تیسرا پہیا لگا کے اصل میں درمیان میں ہوا یہ ہے نا کیا کہ وہ جو تیسرا پہیا تھا وہی لگا رہ گیا تھا بیچ, باقی دونوں بھی لٹ گئے تھے. وہ الگ بات ہے. کتنے ٹائم یہ بھی ہوا ہے, ہاں یہ بھی ہوا خالی ہے, تیسرے پہیے بھی چلی ہے سائیکل, تیسرے پہیے پہ چلی ہے نا, ہاں دونوں ہٹا دیے تھے. دونوں ہٹا دیے تھے. مگر جب سائیکل نہیں, پہلے تو سائیکل کو ٹھیک کراؤ. اچھا, لیکن اب پہلے تو سائیکل کے اندر جو ہوا نکلی ہوئی ہے, جو اس کا ہینڈل آؤٹ ہے, گھنٹی نہیں ہے, بیل نہیں چل رہی, یہ ساری سائیکل صحیح کراؤ. پھر اس کے بعد سائیکل میں تیسرا پہیا لگاؤ. پھر جب سائیکل چلنے لگے پھر اور مستقل لگاؤ, ویلڈ کرا لو اسے. نہیں ویلڈ نہیں, ہاں ویلڈ کرا دو. ہاں پھر جب سائیکل چلانا تمہیں آ جائے نکال لینا اس کو. نہیں وہ ویلڈ نہیں ہوتا, وہ ریموویبل ہوتا ہے. ہاں ویل ریموویبل ہوگا, لیکن اس کا جو وہ ہے کوئی ایسی امینڈمنٹ ہو جائے کہ وہ ویلڈ ہو جائے نا, جڑ جائے ساتھ. جی کہ جب ضرورت پڑے وہ بیلنس کر دیا آگے. سائیکل کی مرمت تو ہونی چاہیے نا, یہ نہیں وہ نہیں کرے. انہیں یہ پتا نہیں کہ ہوا نکل چکی ہے, بیٹری نہیں چل رہی, الائنمنٹ آؤٹ ہے, انہیں یہ پتا تو لگے کہ سائیکل نہیں چل رہی. وہ تو مانتے ہی نہیں سر سائیکل نہیں چل رہی. ہم تو عرصے سے کہہ رہے ہیں سائیکل نہیں چل رہی, نہیں چل رہی, نہیں چل رہی. آپ کو چلانی بھی نہیں آتی, سائیکل بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے اور تمہیں چلانی بھی نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تیسرا ویل لگا ہوا تھا اس نے کہا بس اس میں تم اب اپنی چیزیں ٹھیک کرو, اپنا مجھے یوز کیے جا رہے ہو, اپنا ہوا بھرو, اپنے کلچ پلیٹیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ سائیکل کی جو چیزیں امپورٹنٹ چیزیں وہ ٹھیک کرو, چین نہیں لگواؤ, یہ پہلے ٹھیک کرو. اوکے پھر آنا میرے پاس, تو کیا پھر میں تمہیں ساتھ سپورٹ کروں گا. ادروائز میں نہیں کروں گا. تم میرے پر بدنامی جاری ہے, میں بھی تو تیسرا پہیا لگاؤ نا. سر سائیکل چلانے والا کوئی شرارت تو نہیں کرے گا یا بات مان لے گا؟ کیا سائیکل چلانے والا کوئی نئی شرارت تو نہیں کرے گا, بات مان لے گا؟ آگے جا کے گر جائے گا. کیا ہوگا, سائیکل گر جائے گا, چلے گی نہیں, اس سے گر جائے گا. اسے نظر آ رہا ہے نا, اسے چلانے والے کی شرارت کیا کرے گا, اسے نظر آ رہا ہے کہ گرنے والا ہے. اسے پتا ہے کہ سائیکل نہیں چلنے والی, ہوا نہیں ہے, نہیں چلے گی, تو وہ گر جائے گا. اسے کیا, اسے پتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ انجانا ہے, اسے پتا ہے کہ نہیں چلے گی. سر یہ سائیکل چلانے والا کب گرنے والا ہے؟ کیا سائیکل چلانے والا کب گرنے والا ہے؟ گر گیا ہے وہ, جبھی تو یہی تو کہا گیا ہے نا کل کہ بھائی گر گیا ہے, یہ نہیں چل رہی. یہی کہہ رہے ہیں نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سائیکل میں ہوا نہیں ہے, تم کیسے جاؤ گے, پل کیسے پار کرو گے, ہوا نہیں ہے اس کے اندر, رگڑ کے لے جاؤ گے, کیا کرو گے. اس سائیکل کے ٹائر میں چین ٹوٹ گئی ہے, نہیں چل رہی ہے. بڑا آپ نے جو ہے نا وہ اہم اس پر لے آئے ہیں آپ, یعنی کہ میں اسے یہ کہہ کر اس کو اب اختتامی طرف آگے بڑھتا ہوں, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہی اس کو پبلش کر دوں نا, اس کو مختصر رکھو. نئے الیکشن کا وقت آ گیا ہے. نئے الیکشن آپ سے 27 آ رہا ہے, نئے الیکشن سے پہلے ترمیم ہو جائے گی. نئے الیکشن ہو سکتا, اب جو مجھے کل کے بیان کے بعد نئے الیکشن نئی سائیکل کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. نئے الیکشن نئی سائیکل, یعنی کہ فل الائنمنٹ ہوئی ہوئی, فل اس کی جو ہے وہ چین میں نہیں ڈلی ہوئی. تیسرا پہیا بھی لگا, تیسرا پہیا تو لازمی سی بات ہے وہ اب تو اور ذرا صحیح طریقے سے مضبوطی سے لگا ہوا, اور اس طریقے سے آپ کو نیا الیکشن نظر آ رہا ہے. اور ہاں یعنی کہ اور اس تیسرے الیکشن میں, یعنی کہ نئے انتظامی یونٹس پر امپلیمنٹ ہو چکا ہوگا. تیسرے الیکشن میں جو الیکشن ہوگا, اس تیسرے الیکشن میں جو پارٹی جیت کر آئے گی وہ کاکروچ پارٹی ہوگی. وہ تینوں نہیں ہوں گے, وہ نیا ڈرائیور آئے گا. اتنی جلدی کاکروچ جنتا پارٹی ویسے بن گئی ہے, تقریباً 1 یا 2 لاکھ اس کے فالوورز بھی ہو گئے ہیں انڈیا کی طرز پر. کاکروچ جنتا پارٹی کینیڈا سے کسی نے رجسٹر کرا دیے, 1-2 لاکھ فالوورز بھی ہو گئے اس کے. وہ آ جائیں گے. استحکام پاکستان پارٹی IPP جی, اس نے 1 سیٹ بھی نہیں جیتی گلگت میں جی, اور 3 آزاد ان کے ساتھ شامل ہو گئے جا کے. آپ نے دیکھا یہ؟ جی 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 بالکل. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی جینزی کا پرسکون, میں یہ نہیں کہہ رہا, ریولیوشن کا نام آتا ہے تو لوگ بڑا کہتے ہیں جی خون ریزی خلا ہنستا ہے, وہ پرسکون اور خاموش طریقے سے ریولیوشن پاکستان میں بھی کاکروچ جنتا پارٹی آ گئی ہے انشاءاللہ. اس پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہوگا؟ کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی پرانا چہرہ؟ نہیں, میں یہ سمجھتا
میرا ذاتی یہ شریف بھٹو اور عمران خان ان میں سے تینوں میں سے نہیں؟ میرا بھٹو جو بھی ہے مگر وہ ینگ ہونا چاہیے. ینگ مینس ہی شوڈ بی فرام جین زی تو نہیں مگر ایک ینگ آدمی ہونا چاہیے, انرجیٹک. دیکھیے میری بات سب آپ سمجھے نہیں, آپ پھر اسی پہ آ رہے ہیں. جب سائیکل ٹھیک ہو جائے گی, تیسرا پہیہ بھی لگ جائے گا, پھر آپ کو سائیکل چلانے والا اتنا امپورٹنٹ نہیں رہے گا. پھر وہ سائیکل چلنے والی ہوگی, جو بھی چلا لے, تم چلا لو, میں چلا لوں, یہ چلا لے, کوئی بھی چلا لے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. آپ کی چونکہ میٹنگ بھی ہے, کچھ امپورٹنٹ آپ فائنل نوٹس کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے نہایت خوشی ہے, بہت زیادہ خوشی ہے کہ جو بات میں نے 16 دسمبر 2021 کو کہی تھی, جس کو پبلک کو سمجھ نہیں آئی تھی, وہ آج وزیر داخلہ صاحب کی تقریر کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گئی. سمجھ آ گئی. ہوپ فار گڈ, انشاءاللہ اچھا ہوگا. اچھے کی امید کے ساتھ ہم نے تبھی آپ کو زحمت دی, آپ کے آفس آئے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.